جب لائی جا رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ہم نے سب کو آگاہ کیا تھا، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت، ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے۔ جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں، اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے۔ جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے، اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے، تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا۔ جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا۔ مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برف باری ہو رہی ہے۔ اس برف باری میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا
کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے. آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے. آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے. لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے, اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں, پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں. دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی, کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ. انہوں نے الزامات لگائے, انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, مجھے دبانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے, نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا, اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے. جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا. جناب اسپیکر, جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پر برف باری تھی, وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا, تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا, انہوں نے مجھے عزت دی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں, یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں, یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں, ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, سکولوں میں, روڈز میں بھی لگا سکتے تھے, لیکن نہیں, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے. ایک آتا ہے, ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں. وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اس برفباری میں, شدید برفباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی, لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا. پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے, انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر, اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. جناب اسپیکر, یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا, جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے.
کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. لوگ اب ان 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے. ایک طرف لوگ سمجھیں گے, دوسری طرف کچھ اور لوگ جو لائے گئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے. اچھا, ایک طرف تو یہ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈرایا گیا, دمکایا گیا, دبایا گیا, اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے. ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے, کیونکہ ان کو ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف آپ بیانات دیں. لیکن ہم ان کو کلی چوٹ دیتے ہیں, کیونکہ یہ ظالم ہے, کر سکتے ہیں ظلم. اگر وہ فرض کریں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں اور اس سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو بے شک دے دیں, کیونکہ ان کو مسلسل ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک طرف تو ان کو مسئلوں میں گھیر دیا, ان کے ڈیتھ وارنٹ تقریباً انہوں نے ایشو کر دیے. دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہے کور کمانڈر پشاور اور IGFC, ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے. کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں, جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں, ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور IGFC ان کا حصہ تھے. تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی, ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا. دوسری طرف جو ہیں اپنے IGFC اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا. جناب اسپیکر, اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے, آج کا کور کمانڈر نہیں, اور IGFC کا جو عہدہ ہے, یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا, وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں عوام کے سامنے نہیں آ رہی تھی, ان کے لیے نقصان ہوا, ہمارے لیے تو فائدہ ہے. تو وہ بھی جو ہے عوام کے سامنے آئے گی. جناب اسپیکر, اس پریس ریلیز میں 4 ارب روپے کا ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر قابض ایک مائنڈ سیٹ, جو پختونوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, جو پختونوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کے ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. جناب اسپیکر, اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے, ہمارے قبائلی اضلاع, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جناب اسپیکر, مطلب جو ساری عمر روپے جمع کر کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے, تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا, ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا, اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی. شرم آنی چاہیے ان کو. دوسری شرمناک بات یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں ملے. 15 سال سے وہ 4 لاکھ روپے بھی نہیں ملے. تو اعتماد کا لیول تو یہ ہے. دوسری طرف میرے نارتھ وزیرستان کے لوگ جو بکاخیل کیمپ میں ہوتے ہیں, ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ منتھلی ان کو پیسے دیے جائیں گے. جناب اسپیکر, ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے وفاقی حکومت کی طرف سے. صوبائی حکومت دے رہی ہے. 7 ارب روپے ہم دے چکے ہیں. 46 ارب روپے ہمارا وہ بقایا ہے وفاق جو ہمارے متاثرین کو پیسے نہیں دے رہا تھا. 7 ارب روپے جو ہیں ابھی ہم دے چکے ہیں. 52 ارب روپے یہ وفاق ہمارا IDPs میں بقایا ہے. جناب اسپیکر, یہ 4 ارب روپے یہ اس لیے بار بار یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے قبائلیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے, ان کو دبائیں گے,
इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबायली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबायली नौजवान या कबायली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबायली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है, और ये तमाचा मैं इंशाअल्लाह बार बार मारूंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बज़िद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसे भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देता है। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो मेरे सूबे के ये हालात हैं, दहशतगर्दी लाई गई, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए राह हमवार होती जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। 4758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी तरफ IMF ने रिपोर्ट किया है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है, ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी की करप्शन हुई होगी। रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और खुर्द बुर्द हुई है। एक तरफ मेरा जायज मुतालबा है, हमारे जायज हकूक हैं कि हमें 4758 अरब रुपए दें, वो नहीं दे रहे कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 5300 अरब रुपए ये खा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो मईशत के हालात हैं, GDP ग्रोथ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे तकरीबन 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, 80,000 अरब रुपए, हमारा टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। हमारे टोटल कर्जे 80,000 अरब रुपए हैं। इसमें बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है। हमारा तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर से बढ़ गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर हैं। इसमें आपके बाहर के दोस्तों के पैसे हैं, के डॉलर्स हैं। अगर वो आज वापस ले लें तो आपकी डॉलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 400 रुपए से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 36,000 अरब रुपए का यह कर्जा आपके 50,000 अरब रुपए क्रॉस कर देगा। मतलब आपका कर्जा जो है GDP को टच कर रहा है।
یعنی آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. آپ کا انڈسٹریلسٹ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, اپنی انڈسٹریز بند کر رہا ہے. آپ کا ایگریکلچر میں کسان دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے. یہ سارے مسئلے پاکستان میں ہی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں, سارے ادارے صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو جو ہے جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی اہلیہ کو جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی بہنوں پر رات کے اندھیرے میں زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے. ہمارے جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, ان کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہو رہی ہیں. مزید ہمارے صحافیوں پر جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہیں, ہمارے وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں. وہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے, چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں. میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا. اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا. تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.